ان چیزوں پر عمل درآمد کریں. اور اکثر ریسٹورینٹ کچھ باہر کے ریسٹورینٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے دیر از نو وائی فائی ٹاک ٹو یور وائف. سو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جن کی نہیں ہو وائف وہ اکیلے بیٹھے نا, لیکن اکیلے بیٹھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے کہتے ہیں آپ کا آئی کیو لیول بڑھ سکتا ہے, بالخصوص بچوں میں. ویسے تو ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ جی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. لیکن یہاں پر کھیلنا کودنا فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے, تو گیمنگ کا بھی آج کل بڑا رجحان ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو دماغی نشو نما اس میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کو اینٹیسپیٹ کرنے میں سچویشن کو آئیڈیا ہونے لگتا ہے, ڈیسیژن پاور آپ کی اسٹرانگ ہوتی ہے, بیکاز گیمنگ میں ایسی ٹرکس ہوتی ہیں جس کے تحت آپ کو کوئکلی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں. میں رائٹ؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. اچھا, اس حوالے سے خاصی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ جو آئی کیو لیول ہے ویدر اٹ کین بی انکریزڈ اور ناٹ. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اپنی اوور آل انٹیلیجنس کو بڑھا سکتے ہیں, لیکن آئی کیو کو بڑھانا تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے. ہاں, ایموشنل انٹیلیجنس کو آپ ود دا پیسج آف ٹائم گروم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایڈکشن بھی برا ہے نا. ہاں جی, جو چیزیں ہیں جو گیمز وغیرہ ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ. تو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر شہلینا بھامانی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سچ فار جوائننگ اس. جی, یہ بیسکلی سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک ڈیبیٹ آپ کو بتایا کہ ایک عرصے سے ہو رہی ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہوگا کہ بھائی یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کیونکہ جس سے آئی کیو لیول کو بڑھایا جا سکے. ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے تو میں نے بھی پڑھ رکھا ہے کہ جی اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم اور سرکمسٹینسز, اور یہ ہے, لیکن آئی کیو بڑھائی جا سکتی ہے کیا؟ بالکل, ایسے کافی ساری ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں جس سے ہماری آئی کیو, اسپیشلی بچے کی آئی کیو اور برین ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بچوں کا جو برین ہے نا وہ ہوتا ہے ہارڈ وائرڈ ہوتا ہے پلے کو لے کر, اسپیشلی گیمز کو لے کر. نیچرلی بچے بہت انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کھیلیں, اور کھیل سے وہ بے تحاشا اپنی آئی کیو پہ فوکس کرتے ہیں. ان کا برین آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ان کی آپ نے سنا ہوگا 21st سینچری اسکلز جو کہ آئی کیو کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, جیسے کریٹیکل تھنکنگ ہم کہتے ہیں, تفکر جو ہم کہتے ہیں, کریٹیوٹی, کمیونیکیشن, کولیبوریشن, ہم آہنگی. یہ ساری وہ اسکلز ہیں جو کہ آپ کے آئی کیو, آپ کے سب کانشیس برین ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ مثبت جو ہے نا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو جو ہے امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو ہم پیرنٹس کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز ہیں, اس میں بچوں کو بہت زیادہ شامل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی آئی کیو پہ ڈائریکٹ اس کا جو ہے اثر انداز ہو سکے. شہلینا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ گیمز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جی ایکشن والا, فل آف فائٹنگ اور ایک ہوتا ہے جس میں پہیلیاں ہوتی ہیں, پزل ہوتے ہیں, یا کوئی ایسے سوال ہوتے ہیں جس میں کچھ معلوماتی جس کے جواب ہوتے ہیں. رجحان بچوں کا زیادہ تر ان گیمز کی طرف ہے جہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, مار کٹائی ہو رہی ہے, تو اس طرف کیسے لایا جائے جہاں سے واقعی آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, گیمز دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جس سے ہم بچے سے انگیجڈ ہو کر وہ گیم کھیلتے ہیں, جیسے کہ ہمارے گھروں میں, آئی ایم شیور آپ سب کو یاد ہوگا, نیم پلیس اینیمل تھنگ کھیلا جاتا تھا. ہم جو ہے بہت زیادہ لوڈو کھیلا کرتے تھے. بالکل کسوٹی کھیلتے تھے, جسے ہم کہتے ہیں ڈم شرارٹس کھیلتے تھے, جس میں بچوں کو ایکٹ آؤٹ کرنا ہوتا تھا چیزوں کو لے کر. تو گیم دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جو آپ بچے سے انگیج ہو کر کھیلتے ہیں, ایک جو آپ گیجٹس کے ذریعے کھیلتے ہیں. نا گیجٹس کو سائنس کے حساب سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ایون 14 ایئرس تک کی عمر تک 1 یا 2 گھنٹے سے زیادہ ان کو لیجر اسکرین ٹائم نہیں دینا ہوتا ہے. وہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو ان کے امپیکٹ ہوتے ہیں. مگر جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ بچوں کو انگیج کرتے ہیں, اس میں آپ ان کو پزل والی گیمز کھلائیں, ووکیبلری گیمز کھلائیں. اتنی زیادہ ورڈ گیمز آتی ہیں, اس سے ووکیبلری بہت اچھی ہوتی ہے. ایک وہ اسکوائر ٹائپ کی پزل گیمز آتی ہیں, آپ وہ کھلائیں, چیس کھلائیں. بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ ڈنر کے فوراً بعد بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس, آپ وہ کہتے ہیں نا پکشنری, سب کو دماغ میں دیں کہ ایک امیجن کریں کہ ایک پکچر ہو اور بچے سے کہیں وہ ڈرا کریں. اس سے اس کا امیجنیشن انکریز ہوتا ہے, اس کا کانسنٹریشن انکریز ہوتا ہے, ان کے اندر کریٹیوٹی ان بلٹ ہوتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی SAT, ٹوفیل, اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں پورا ایک سیکشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اینالیٹیکل تھنکنگ. یہ وہ ساری گیمز ہیں جو آپ کھیلتے ہیں جو آپ کے فیوچر میں بچوں کو جا کے ایکیڈیمک ان کے ایڈوانسمنٹ میں بہت ہیلپ. یہ گیمز وہ ہیں جو کہ آپ بچوں کو خود, جس طرح ابھی آپ نے ٹریفک کے بارے میں بات بتایا,
पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल करना है, तो खुद भी उन गेम्स में एंगेज हो बच्चों के साथ। जब आप बच्चों को एक्सपोजर देंगे इन्हीं सारी गेम्स का, तो बच्चे अल्टीमेटली उसी की तरफ ज्यादा जो है वो अपना अटेंशन फोकस करेंगे। राइट, इसके अंदर लेकिन खुद भी उनको अपनी एडिक्शन पे काबू पाना होगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज मुझे ये समझाइएगा, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, तो अब जो बच्चे एडिक्टेड हो चुके हैं ऑलरेडी, अब उनको उस नशे की लत से, जाहिर है ये भी एक नशा ही है, उससे पीछे लाना, तो फिर उनके मूड स्विंग्स और जाहिर है कि काफी एंजाइटी और एटसेट्रा, उसको कैसे हैंडल किया जाए? बिल्कुल, इसके 2 तरीके होते हैं और ये बहुत साइंटिफिक तरीके होते हैं जिससे आप बच्चों को ये कर सकते हैं। एक तो हमारे घरों में ना स्क्रीन फ्री जोन और स्क्रीन फ्री टाइम होना बहुत जरूरी है। स्क्रीन फ्री जोन्स क्या होते हैं कि जैसे कि खाने का टेबल है तो उसमें कोई गैजेट नहीं इस्तेमाल करेगा, लिविंग रूम है उसमें कोई गैजेट इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसको रोल मॉडल किसने करना है? पेरेंट्स ने, घर वालों ने। उस जोन में, उस पर्टिकुलर जगह में कोई स्क्रीन यूज नहीं होगी। सिमिलरली ऐसा टाइम ब्लॉक करें कि भाई ये 8 बजे से लेकर जो है वो 10 बजे तक का ऐसा टाइम है जिसमें कोई स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेगा। ये स्क्रीन फ्री टाइम है हमारा। अब इसमें आप गेम्स खेलें, लूडो खेलें, चेस खेलें, वो कहते हैं ना छोटे छोटे, आपको याद होगा चीलुरी, कव्वा उरा, इस तरह की गेम्स भी खेलते थे। इससे बच्चों की वोकैबुलरी बनती है, उनका जो है वो जहनी जो है वो रुझान जाता है कि एनिमल्स अपने प्लैनेट से कनेक्ट करें, क्लाइमेट से कनेक्ट करें। सो इस तरह की गेम्स में उनको एंगेज करें। स्लोली जब हम इस तरह करेंगे तो बच्चों का एडिक्शन हम काबू पा सकते हैं, लेकिन इसके 2 ही तरीके हैं। एक खुद रोल मॉडल करें और दूसरा ऐसे जोन्स के लिए आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें कि अगर 5 जी कि उनको एकदम रोक न दें बल्कि उनको ऑल्टरनेट खुद रोल मॉडल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलीना भामानी। थैंक यू सो मच। और इन चीजों पर अमल दरामद करें। और अक्सर रेस्टोरेंट, कुछ बाहर के रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है देयर इज नो वाईफाई, टॉक टू योर वाइफ। सो ये भी हो सकता है। और जिनकी नहीं हो वाइफ, वो अकेले बैठे रहें लेकिन खुद से बातें करें, वो उनके लिए मोबाइल फोन अलाउ होना चाहिए। जो खुद से अकेले बैठे, वो मोबाइल फोन सिर्फ वाईफाई उनके लिए होना चाहिए।